ٹھیک ہے آئی ٹوٹلی گیٹ یور آنسر. میں سوال نمبر 6 کی جانب جاؤں گا مولانا صاحب کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. معراج کا واقعہ 621 عیسوی کا ہے، گھر ام ہانی کا ہے. مسجد اقصی 705 عیسوی میں 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروائی. تو کیا یہ آیت 84 سال کے بعد امویوں نے قرآن میں شامل کی تاکہ اپنی اس پولیٹیکل کریڈیبلٹی میں اضافہ کر سکیں جو کہ یزید کی وجہ سے کم ہو گئی تھی؟ اور اس آیت میں آسمانوں کے سفر کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو آسمانوں کا سفر ہے یہ 1805 قبل از مسیح میں ٹیل آف اٹانا سے کیوں ملتا ہے، جس میں سمیریا عراق کا بادشاہ اٹانا اولاد نرینہ کے لیے ایک عقاب پر بیٹھ کر آسمانوں کا سفر کرتا ہے تاکہ حیات کا پودا ڈھونڈ سکے؟ ہر ریلیجیس سیٹنگ ایک دوسرے سے اتنی ریزمبلنس کیوں رکھتی ہے ڈاکٹر مبارک اظہر؟ اب ایک بڑا عجیب سا ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ 705 عیسوی میں 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کرائی. مسجد اقصی وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب میں اس کا جواب قرآن کریم سے آپ کو دوں تو قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں واضح طور پر یہ بات مذکور ہے. آپ نے عبد الملک بن مروان کا ریفرنس مجھے دیا. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ایک ہی ہے. میں اس پر ایک کراس کوشچن آپ سے کروں، کیا سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر نہیں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے 960 قبل از مسیح میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ ٹیمپل تھا، اور وہاں پر کئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی جس کو آپ لوگوں نے بعد میں زبردستی پیغمبر بنا لیا. مسجد وہ ہوتی ہے ڈاکٹر مبارک جہاں پر اسلام کی عبادت گاہ مسجد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، مسجد اقصی آپ کی مسجد الحرام سے مراد وہی مسجد الحرام ہے جو کہ مسجد حرام ہے، لیکن مسجد اقصی جو ہے آپ کے نزدیک ہیکل سلیمانی ہے. میرے نزدیک جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 کہ سب انبیاء صرف اسی مقصد کے لیے دنیا میں آئے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور ہمارا قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. یہ وہ الگ معاملہ ہے. پھر سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تو میری ہی بندگی کرو. تو سلیمان علیہ السلام تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں، اور انبیاء کا مقصد اور منشور جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. سلیمان علیہ السلام نے وہ بنایا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے. سب انبیاء کا مذہب ایک ہے، سب انبیاء کی تعلیم ایک ہے. سلیمان علیہ السلام نے 960 قبل از مسیح میں مسجد اقصی بنائی تھی یا ہیکل سلیمانی بنایا تھا؟ اس کا نام کوئی بھی ہو، عمارت تو تعمیر ہوئی تھی کہ نہیں؟ نام کوئی بھی کیوں ہو، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کچھ علماء جو ہیں مسجد اقصی سے مراد دور کی مسجد لیتے ہیں، آپ کے کچھ علماء اس کو جسمانی سفر ہی تسلیم نہیں کرتے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے وہ ہیکل سلیمانی تھی. تو بیسیکلی آپ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا جو سوال تھا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور قرآن کریم کی روشنی میں انبیاء کا مذہب ایک ہے. اچھا، تو قرآن کریم کی حضرت سلیمان مسلمان تھے؟ ہم سارے انبیاء مسلمان ہیں. آپ کے نزدیک مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد کو اس کا آخری رسول مانتا ہے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت سلیمان کیا کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میرے سے جو 1500 سال کے بعد نبی آئے گا وہ بھی اللہ کا آخری رسول ہے، وہ یہ کہتے تھے. آپ کو مسلمان کی تعریف ہی نہیں آتی؟ مجھے نہیں آتی، مجھے بتا دیں کہ کیا اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. وہ مسلمان کی تعریف ہی نہیں آتی. آپ کو مسلمان کی تعریف میں اضافہ کریں ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کی 2 آیات میں نے پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے اسی بات کی تعلیم کے لیے آئے کہ ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو.
तो सब अंबिया का मजहब एक है। तो फिर क्रिश्चियंस भी मुसलमान हुए ना, क्योंकि वो भी अल्लाह को एक मानते हैं। मैं हाँ, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। बिल्कुल लोगवी एतबार से एक हुए, माने के लोगवी एतबार से एक हुए। मैं इसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपने मान लिया, क्रिश्चियन और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपने मान लिया, कुरान करीम कहता है ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि जो सब अंबिया का एक ही मकसद और मंशूर है, और वो ये कि एक अल्लाह की इबादत करें। सब अंबिया का मकसद एक ही है। जो उस अंबिया के मकसद पर है, जो उस अंबिया के मकसद पर है, जो उस अंबिया की तालीम पर है, अंबिया के रस्ते पर है, शिर्क से आलूदा नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी इज्जत है, उसकी अल्लाह ताला के यहाँ जगह है, अजर है उसका अल्लाह ताला के यहाँ। अगर एक अल्लाह की इबादत करने की वजह से आप हजरत सुलेमान को मुसलमान करार दे रहे हैं, तो एक अल्लाह मैं नहीं करार, मेरी क्या औकात है मैं किसी को करार दूं? मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ के आपके सामने रखा है। मैंने अल्लाह का इस दुनिया में जितने क्रिश्चियंस और जितने ज्यूइश हैं जो कि एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वो सारे मुसलमान हैं। मुसलमान लुग़वी एतबार से मुसलमान है वो सारे।